حضرت سیدنا ابراہیم حربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، موسم گرما کی دوپہر کے وقت دوران سفر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جو ایک سمت چلے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے راستہ چھوڑا اور ایک وادی کی طرف جانے لگا۔ کہتے ہیں پیچھا میں نے بھی نہیں چھوڑا، میں بھی اس نوجوان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک غار، ایک گفا آئی تو یہ نوجوان اس غار میں داخل ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں بھی جا کر کے غار میں بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک میرے سامنے ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ نمودار ہوا۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنا بڑا اژدہا، اتنا بڑا سانپ نہیں دیکھا تھا۔ کہتے وہ غار کے دہانے پہ آ کر کے اپنی دم کے بل کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہتے کچھ دیر تو وہ میری طرف دیکھتا رہا۔ کہتے اسے دیکھ کر مجھے لگتا، میں نے دل میں کہا شاید اب یہ مجھے کھا جائے گا۔ کہتے میرے دل میں یہ خیال تو ضرور آیا لیکن میں ڈرا نہیں، خوف زدہ نہیں ہوا۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر رینگتا ہوا میری طرف آنے لگا۔ کہتے جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا اس اژدہے کے منہ میں سفید عمدہ قسم کے آٹے کی تر و تازہ ایک روٹی تھی اور اس سے خوشبو تک محسوس ہو رہی تھی۔ کہا اس نے وہ روٹی میرے قریب رکھی اور واپس غار کے دہانے پر جا کر کے بیٹھ جاتا۔ کہتے ہیں میں نے وہ روٹی کھائی۔ میں نے روٹی کھانے کے بعد دوپہر کا وقت تھا تو میں وہیں پر قیلولہ کرنے، آرام کی غرض سے بیٹھ گیا، لیٹ گیا۔ کچھ گرمی کم ہوئی، شام کا وقت ہونے لگا، وقت عصر آیا تو میں غار سے باہر نکلا اور اب میں یہاں تم لوگوں کے پاس آ پہنچا ہوں۔ کہتے ہیں میں جب وہاں ان لوگوں کے پاس پہنچا تو میرے ساتھی کہنے لگے تم کہاں چلے گئے تھے؟ کھانے کا وقت بھی نکل گیا۔ تو میں نے ان سے پھر کہا کہ میں اس طرح سے گیا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے، میں نے وادی کا جب بتایا میں فلاں وادی میں گیا ہوں تو میرے ساتھیوں نے کہا کیا تم نے بھی وہ سب دیکھا جو ہم نے دیکھا؟ تو میں نے کہا تم کس چیز کی بات کر رہے ہو، وضاحت کر کے کھل کے بتاؤ۔ تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ ہم دوپہر کے وقت یہاں پر موجود تھے، کھانے کے لیے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک اژدہا ہمارے سامنے نمودار ہوا اور وہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا۔ آ کر کے اپنی دم کے بل کھڑا ہو گیا۔ ہم لوگ تو خوف زدہ تھے لیکن ہمارے درمیان میں ایک بزرگ بھی تھے جو دانہ پینا اور معاملہ فہم تھے۔ وہ کہنے لگے شاید یہ بھوک کا شکار ہے اور کسی خوراک کی تلاش میں یہ ہم تک آ پہنچا ہے۔ تو ہم نے ایک روٹی اس سانپ کو دی اور وہ یہاں سے لے کر کے واپس چلا گیا۔ تو آپ ارشاد فرماتے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا وہ روٹی واقعی میں نے کھائی ہے، وہ سانپ میں نے بھی وہاں دیکھا ہے۔ پھر میں نے اپنا پورا واقعہ اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش فرمایا۔ تو بزرگ کہنے لگے دیکھا یہ ہے نا اللہ کی قدرت۔ اللہ چونکہ تمام مخلوق کا خالق ہے، ہر ایک کو رزق دینا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور رزق روزی انسان کو ویسے ہی تلاش کرتی ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے، جہاں پر جس حال میں بھی ہو، جو وقت اجل آ پہنچتا ہے تو موت واقع ہو کر کے رہتی ہے۔ اسی طرح جس رب نے تجھے زندگی دی ہے، تیری روزی کا بھی وہی ذمہ دار ہے۔ ہر مخلوق کا خالق رازق وہی ہے۔ وہ جب چاہے تو ایک موذی جانور کے ذریعے بھی اپنے بندے کی خوراک کا انتظام کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہمیں بھی اپنے اوپر توکل کی دولت نصیب فرما، رزق حلال زندگی میں میسر فرما، زندگی میں رزق حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ان نیک بندوں پر اپنا کرم فرما، ان کے صدقے ہم گناہ گاروں کی بخشش فرما، مغفرت فرما۔ تو احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، ہم ناتواں کمزور انسان تیرے حکموں کی نافرمانی کرتے رہے زندگی بھر اور کب تک کرتے رہیں گے؟ توبہ کی توفیق عطا فرما، اس پر ثابت قدم رہنے کی سلیقہ اور سعادتیں عطا فرما دے۔ مالک اپنی ذات پر پورا کامل یقین ہمیں نصیب فرما دے۔